الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم نے گزشتہ کل نواقض ایمان یا نواقض اسلام یا نواقض توحید یا نواقض لا الہ الا اللہ ان کا ہم نے آغاز کیا تھا، اور ہم نے تقریباً 3 نواقض جو ہیں وہ کل پڑھے تھے۔ آج ہمارے پاس 4 5 6 تقریباً 6 نواقض تک انشاءاللہ ہم آج جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے۔ اس کے بعد جو بقیہ اس کا حصہ ہے وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کو مکمل کریں گے۔ اس میں 7واں جو ناقض ہے وہ جادو کے حوالے سے ہے۔ جادو کا مسئلہ بھی چونکہ اہم ترین ہے، تو کون سا جادو کفر تک پہنچا دیتا ہے اور کون سا جادو جو ہے وہ ایمان کے منافی نہیں ہے لیکن ایمان میں نقص کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ اسی طرح کچھ دیگر نواقض ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرنے سے اعراض کرنا وغیرہ وغیرہ۔ انشاءاللہ ان کو ہم چونکہ وہ تھوڑے مفصل ہیں اور وضاحت طلب ہیں، تو انشاءاللہ ان کو ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو تیسرا ناقض جو آج ہمارے پاس ہے نواقض میں سے، وہ ہے کفار اور مشرکین کی تکفیر نہ کرنا۔ کفار اور مشرکین کی تکفیر نہ کرنا، ان کے کفر میں شک کرنا یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھنا۔ 3 چیزیں ہیں اس ناقض میں، 3 چیزیں ہیں اور تینوں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کفار اور مشرکین جن کا کفر، جن کا شرک قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور واضح ہے، ان کے بارے میں شک کرنا یا ان کی تکفیر نہ کرنا، انہیں کافر نہ سمجھنا یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھنا۔ جیسا کہ بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا دانشور اس پہ کتابیں لکھ چکے ہیں، تقارب بین المذاہب، تقارب بین المذاہب، تقارب بین المسالک تو آپ نے سنا ہوگا، بین المسالک ہم آہنگی کے نام سے، جیسا کہ کوشش کی جاتی ہے کہ رافضہ کو، جو صحابہ کرام کو گالی دینے والے ہیں، امہات المومنین پر الزام تراشیاں کرنے والے اور تہمت لگانے والے ہیں، ان کو ہمارے قریب کیا جائے۔ اس طرح دیگر جو باطل پرست ہیں ان کو اکٹھا کرنے کی ہم آہنگی کے نام پر جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن کچھ علماء نے، جو علماء ان کو کیا کہنا ہے، دانشور کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، اپنے آپ کو دانشور سمجھنے والے، انہوں نے باقاعدہ اس میں کتابیں لکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف مسالک نہیں بلکہ مذاہب کو بھی یکتا کیا جا سکتا ہے، اور بین المذاہب جو ہے ہم آہنگی بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی یہودی اپنی یہودیت پہ رہیں، عیسائی اپنی عیسائیت پہ رہیں، ہندو اپنی ہندوازم پر رہیں، اور یہ مسلمان اپنے مسلمان پہ، اور یہ یکتا ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کیسی بات ہے۔ تو کفار و مشرکین کی تکفیر نہ کرنا، ان کے کفر میں شک کرنا جن کا کفر واضح ہے، یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھنا، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اسلام کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اس کے ایمان کو توڑ دیتا ہے، اس کا جو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، عہد، وہ ٹوٹ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین سے دور رہنے، ان کی مخالفت کرنے اور ان سے برات کا اعلان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بری و ذمہ ہونے کا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اگر آپ کو جھٹلا دیں، فَقُل لِّي عَمَلِي، تو اے نبی فرما دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، تم بری ہو اس سے جو میں عمل کرتا ہوں، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں تمہارے اعمال سے بری۔ یہاں اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ جھٹلا دیتے ہیں تو ان سے برات کا اعلان کر دو، ان سے برات کا اعلان کر دو، وہ تم سے بری ہیں، تم ان سے بری ہو، تمہارا ان سے کوئی رشتہ ناتا تعلق نہیں ہے۔ اور سورۃ الکافرون جو ہے یہ اس مسئلے کو واضح کر دیتی ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ سورت واضح ہے، اور اس کے اندر کفر سے اور اہل کفر سے اور ان کے اعمال سے بری و ذمہ ہونے کا حکم۔
مذکورہ بالا آیات سے معلوم ہوا کہ کفار و مشرکین اور ان کے اعمال سے کنارہ کشی اختیار کرنا اور ان سے برات کا اعلان کرنا یہ واجب ہے، لہٰذا جن لوگوں کا کفر اور شرک واضح ہے ان کی تکفیر نہ کرنا، یعنی ان کو کافر نہ سمجھنا، یہ بھی کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب میں کافر قرار دیا ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک انہیں مشرک یا کافر تسلیم نہ کر لے۔ اس کے دلائل قرآن کریم سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، کہ اہل ایمان نہ تم بناؤ اپنے آباء و اجداد کو اور اپنے بھائیوں کو اولیاء دوست۔ کس صورت میں؟ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان پہ ترجیح دیتے ہیں یا کفر کو ایمان کے مقابلے میں محبوب سمجھتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو باوجود ان کے کفر کے، ان کے اسلام پر کفر کو ترجیح دینے کے ان سے دوستی رکھتا ہے، ان سے تعلق رکھتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ہیں ظالم، یعنی جو ان سے دوستی رکھے گا، ان سے تعلق رکھے گا، ان سے ولا رکھے گا، وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1 میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اہل ایمان نہ تم بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اولیاء دوست، تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، تم ان کے پاس دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ حال یہ ہے، واو حالیہ ہے، وقد کفروا، اور حال یہ کہ انہوں نے کفر کیا، بما جاءکم من الحق، جو تمہارے پاس حق آیا اس کا انکار کر دیا انہوں نے۔ اگر تم ان کے حق کے انکار کرنے کے باوجود بھی تم ان کے پاس دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور ان سے دوستی رکھتے ہو تو یہ ایمان کے منافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے کہہ کر پکارا ہے، اہل ایمان کو یہ زیب نہیں دیتا، ان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست بنا لے اور ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجیں، اور بین المذاہب ہمانگی کے نام پر، تقارب بین المذاہب کے جو ہے نام پر مذاہب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں، تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ الولاء والبراء کا عقیدہ ہے، یہ الولاء والبراء کا عقیدہ ہے۔ ہماری دوستی، ہماری دشمنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہونی چاہیے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ چوتھا ناقض ایمان کو توڑ دینے والی چیز وہ کیا ہے؟ یہ اعتقاد رکھنا کہ کسی دوسرے کا طریقہ یا منہج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور آپ کے طریقے سے کامل ہے، یا کسی دوسرے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اچھا ہے، یہ بھی کفر اور کلمہ توحید کے منافی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ کوئی بندہ اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں پیر کا، فلاں امام کا، فلاں عالم کا، فلاں بڑے کا طریقہ اور منہج اللہ کے نبی کے طریقے سے زیادہ بہتر اور احسن ہے، یا فلاں کا حکم اللہ کے رسول کے حکم سے زیادہ افضل اور بہتر ہے، تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، ایسے شخص کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم ایمان کی، کلمہ توحید کی شروط کے اندر یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں، ہم کلمہ توحید کی شروط کے اندر یہ ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ اب اس ناقض کے دلائل کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے افحکم الجاہلیت یبغون، افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، بس کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما، اور کون اللہ سے بڑھ کر زیادہ فیصلے کے اعتبار سے بہتر ہو سکتا ہے، لقوم یوقنون، یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ اب یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو، رسول کے فیصلے کو جھٹلا دیتا ہے، ٹھکرا دیتا ہے، وہ در حقیقت جاہلیت کو چاہتا ہے، وہ جاہلیت کے فیصلے چاہتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے ہر خطبے کے اندر یہ فرمایا کرتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر خطبے کے اندر یہ فرمایا کرتے تھے اما بعد، یعنی جو کچھ بھی ہو اس کے بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد، یا وخیر الہدی ہدی محمد، یا وخیر الہدی، بعض اس کو ہدا پڑھتے ہیں، وخیر الہدی ہدا محمد، وخیر الہدی ہدی محمد بھی پڑھا گیا ہے۔
دونوں طرح درست ہے۔ وخیر الہدا ہدا محمد، اور بہترین ہدایت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور طریقہ ہے۔ ہدایت سے مراد طریقہ اور منہج، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ لہٰذا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے اور منہج کو مؤخر کر کے کسی اور کے طریقے اور منہج کو مقدم کرتا ہے یا بہتر سمجھتا ہے یا اکمل سمجھتا ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، کہ اے رسول جب کہا جاتا ہے ان لوگوں کو تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، آؤ اس طرف جو اللہ نے اتارا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تم دیکھتے ہو منافقین کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی عادت کو ذکر کیا ہے، یصدون عنک صدودا، وہ رک جاتے ہیں آپ سے رک جانا، یعنی رخ موڑ لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں آپ سے منہ موڑ لینا۔ چوتھے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، چوتھی دلیل، فلا وربک لا یؤمنون، پس نہیں تیرے رب کی قسم نہیں ایمان لائیں گے یہ، حقیقی مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ یہ آپ کو فیصلہ کرنے والا مان لیں ان چیزوں میں جو ان میں اختلافات ہوتے ہیں۔ اپنے اختلافات اور اپنے جھگڑوں میں جب تک آپ کو فیصل تسلیم نہیں کر لیتے، ثالثی تسلیم نہیں کر لیتے، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور پھر جب آپ فیصلہ کر دیں، جب آپ حکم دے دیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے نفس میں کسی قسم کی ان کو تنگی محسوس نہ ہو، مما قضیت، اس چیز سے جو آپ نے فیصلہ کیا ہے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو تسلیم کر لیں، پوری طرح تسلیم کر لینا۔ تو اس آیت کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اختلافات میں ثالثی بنانا، اور پھر ثالثی بنانے کے بعد جو آپ فیصلہ کر دیں اس فیصلے پر من و عن، اس کو تسلیم کرنے کے بعد راضی ہو جانا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر، آپ کے طریقے پر، آپ کے منہج پر راضی نہیں ہوتا، اور کسی اور کے طریقے، کسی اور کے منہج، کسی اور کے راستے کو بہتر راستہ سمجھتا ہے، یا کسی اور کے فیصلے کو بہترین فیصلہ سمجھتا ہے، تو اس بندے کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو مذکورہ بالا آیت جو ہم نے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر راضی نہ ہونے والے سے ایمان کی نفی کی گئی۔ پانچواں رکن، پانچواں جو ناقض ہے، ایمان کے منافی جو چیز ہے، یا کلمہ توحید کے جو منافی ہے، وہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی چیز سے بغض رکھنا، یا اسے ناپسندیدہ جاننا، یا اسے نفرت کرنا۔ تین چیزیں ہیں۔ ایک تو نبی کائنات کے لائے ہوئے طریقے میں سے، آپ کے احکامات میں سے، آپ کی احادیث میں سے کسی ایک چیز سے بغض رکھنا، یا اسے ناپسندیدہ جاننا، یا اس سے نفرت کرنا۔ تینوں میں سے جو بھی کوئی کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس نے ایمان کی، کلمہ توحید کی شروط کو پورا نہیں کیا، اس وجہ سے اس کا ایمان ٹوٹ جاتا ہے، اس کا عہد جو اللہ اور اس کے درمیان ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیونکہ حق سے نفرت کرنا، دین حق ہے، اللہ کے نبی کی شریعت حق ہے، اسلام حق ہے، آپ کے احکامات حق ہیں، اور حق سے نفرت کرنا یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ ہم نے کہا تھا تسلیم کرنا یہ کلمہ توحید کی شروط ہے، تسلیم کرنا، تابع دار ہو جانا، فرما بردار ہو جانا، قبول کر لینا جس کے اندر ترک نہ ہو، ایسا یقین ہو جس کے اندر شک نہ ہو، یہ ساری کلمہ توحید کی ہم نے شروط پڑھی ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ تو حق سے نفرت کرنا کفار اور منافقین کی صفات میں سے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی صفات کو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام یقولون بہ جنۃ، یہ کہتے ہیں کہ نبی کو جنون ہے، نعوذ باللہ، بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں نبی کائنات، واکثرہم للحق کارہون، اور اکثر ان میں سے حق کو ناپسند اور برا سمجھنے والے ہیں۔ اب یہاں کفار مخاطب ہیں کہ کفار کی عادت ہے کہ ان میں بہت سارے حق کو ناپسندیدہ سمجھتے ہیں، اور منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، نماز کو آتے ہیں تو سستی کے عالم میں، اور خرچ کرتے ہیں تو ناپسندیدگی کے عالم میں، یعنی اگر نماز پڑھتے ہیں تو سستی کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کو ناگوار گزرتا ہے، بٹ نہ چاہتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں اور میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان بھی رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو
معبود برحق بھی مانتا ہوں، کلمہ توحید کی شروط کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے طریقے اور شریعت میں سے کسی چیز کو ناپسند سمجھتا ہے، نفرت کرتا ہے یا بغض رکھتا ہے آپ کی سنت سے، آپ کے کسی قول و فعل یا آپ کی تقریرات سے، تو بندہ در حقیقت وہ مسلمان ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ کلمہ توحید کی شروط کو کھو بیٹھا ہے، کیونکہ وہ کلمہ توحید کی شروط کو کھو بیٹھا ہے، اس وجہ سے دائرہ اسلام سے وہ خارج ہے۔ معلوم ہوا کہ شریعت میں سے کسی حکم سے بغض رکھنا، نفرت کرنا یا ناپسندیدہ جاننا یہ کفر ہے، کیونکہ ایسا کرنا ایمان کی دو شروط قبول اور اطاعت کے منافی۔ ہم نے پڑھا تھا ایمان کی شروط میں سے تیسری شرط قبول، جس کے اندر ترک نہ ہو، اور اطاعت فرما برداری جس کے اندر نافرمانی نہ ہو۔ یہ دونوں شروط کے منافی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے احکامات میں سے کسی کو ناپسندیدہ سمجھنا یا اس سے بغض رکھنا یا اس سے جو ہے وہ نفرت کرنا، یہ تینوں چیزیں ہی ان دو شروط کے منافی ہیں، قبولیت اور اطاعت۔ قبول کر لینا اور اطاعت فرما برداری کرنا ان دونوں کے منافی ہے۔ اس ناقض کے دلائل کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 9 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ناپسند جانا، ذالکا یہ اس لیے ہے بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا انہوں نے ناپسند جانا ما انزل اللہ جو اللہ نے اتارا ہے، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ تو اللہ نے ان کے اس شریعت کو، قرآن کو، نبی کائنات کے پیغام کو ناپسندیدہ جاننے کی وجہ سے اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی نبی کائنات کی شریعت میں سے کسی چیز سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے یا جو ہے وہ اس کو ناپسندیدہ جانتا ہے، اللہ اس کے اعمال برباد کر دیتا ہے۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ اللہ ان کے اعمال کو اللہ نے برباد کر دیا۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس آیت کی شرح، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ پہلے اس کا ترجمہ ہم جان لیتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ بس ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو، لازماً ضروری ہے کہ ڈر جائیں وہ لوگ، یخالفون عن امری جو میرے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کس چیز سے ڈر جانا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنۃ کہ انہیں کوئی فتنہ آن لے، او یصیبہم عذاب علیم اگر کوئی فتنہ نہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ بس لازماً ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو، خبردار رہنا چاہیے جو اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں۔ کس بات سے؟ ان تصیبہم فتنۃ انہیں فتنہ آن لے، او یصیبہم عذاب علیم یا دردناک عذاب ان پر نازل ہو جائے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین ایک حدیث نقل کرتے ہیں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا کہ جو بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بیمینک اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا لا آکل میں نہیں کھا سکتا، تکبر میں آ گیا، اللہ کے نبی کے حکم کو جھٹلا دیا اور کہا لا آکل میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں کھا سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تاکل کبھی نہ کھا سکے۔ نبی کائنات نے بد دعا کی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے تکبر میں آ کر اللہ کے رسول کے حکم کو ٹھکرا دیا، پوری زندگی کوشش کرتا رہا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے، لیکن اس واقعے کے بعد، اس لمحے کے بعد دوبارہ کبھی زندگی بھر وہ دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکا۔ اس حدیث کی شرح میں، تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ جو بندہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کو جھٹلائے اور تکبر میں آ کر رد کر دے، نہ برا جانے یا برا جانے، اس کے ساتھ اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ساری زندگی دائیں ہاتھ سے نہ کھا سکے، تو جو نبی کائنات کے سارے احکامات کو ٹھکرا دیتا ہے یا ایک سے زائد احکامات سے نفرت کرتا ہے یا بغض رکھتا ہے، اس بندے کا حال کیا ہوگا؟ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی چیز سے بغض رکھنا، نفرت کرنا، ناپسندیدہ جاننا یہ کس قدر خطرناک ہے۔ اور چھٹا جو ناقض ہے ایمان کے یا اسلام کے، کلمہ توحید کے نواقض میں سے، وہ یہ ہے کہ دین میں سے کسی چیز کا یا جزا و سزا کا استہزاء کرنا۔ دین میں سے کسی چیز کا
یا جو جزا اور سزا رکھی گئی ہے، ثواب اور عقاب رکھا گیا ہے، حدود رکھی گئی ہیں، ان میں سے کسی چیز کا استہزاء یا مذاق اڑانا، یہ بھی دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا ہے اور یہ ایمان کے منافی ہے۔ یعنی ایسی کلام کرنا جس میں دین کا یا اس سے متعلقہ کسی چیز کا بھی استہزاء ہو، یا اس کی تنقیص ہو، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ثابت شدہ سنت میں سے کسی سنت کا استہزاء ہو، تو ایسا کرنے والا علماء کرام کے ہاں بالاجماع کافر ہے، اس کا ایمان ٹوٹ جاتا ہے، اس کا عہد و پیمان ٹوٹ جاتا ہے، اس کا کلمہ توحید ٹوٹ جاتا ہے، اس کی توحید ٹوٹ جاتی ہے۔ جو شخص دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، شاعر اللہ کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ بھی استہزاء کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، مسخرہ کرتا ہے، تمسخر کرتا ہے، اس کا ایمان ٹوٹ جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ علامہ عبد الرحمن السعدی جو کہ تفسیر العزیز جو ہے وہ تفسیر سعدی جن کی طرح منسوب ہے، اس کے مصنف ہیں، بہت بڑے عالم ہیں اور ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں، کہتے ہیں پس بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے استہزاء کفر ہے اور دین سے خارج کر دینے والا ہے، کیونکہ دین کی اصل تعظیم الہی، تعظیم دین، تعظیم رسول پر قائم ہے، اور ان میں سے کسی چیز سے بھی استہزاء کرنا یہ اصل کے منافی ہے۔ جس چیز پر یہ چیزیں قائم ہیں، تعظیم الہی، تعظیم دین، تعظیم رسول، اگر ان میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی استہزاء کرتا ہے تو یہ اصل کے منافی ہے، اور اصل کے منافی چیز جو ہے وہ ایمان کے منافی ہے، اور ایمان کے منافی چیز انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اب اس ناقص کی دلیل کیا ہے کہ جو قرآن کے ساتھ مذاق کرے، حدیث کے ساتھ، یا کوئی بھی دین سے متعلقہ چیز کے ساتھ استہزاء کرتا ہے یا تمسخر کرتا ہے یا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اے نبی اگر ان سے سوال کرے تم، اور اگر تم ان سے سوال کرو تو یہ کہیں گے انما كنا نخوض ونلعب، ہم تو کھیل کود رہے تھے، ہم تو ویسے شگر میلہ کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اے نبی ان کو بتاؤ کیا تم اللہ کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ کنتم تستہزئون، تم استہزاء کر رہے تھے؟ لا تعتذروا، عذر پیش نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو چکے ایمان لانے کے بعد۔ یہ بڑی واضح آیات ہے جس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ، یعنی کتاب کے ساتھ، رسول کے ساتھ، کسی بھی شاعر اللہ میں سے شعیرے کے ساتھ استہزاء کرنے والا، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، چاہے وہ مذاق میں کیوں نہ کر رہا ہو۔ یہاں بات ایک اہم ہے، چاہے وہ مذاق میں کیوں نہ کر رہا ہو، اس کے کفر میں شک نہیں۔ اس وجہ سے اس معاملے میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ امام طبری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات کی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور اس کی سند جو ہے وہ حسن درجے کی ہے، یعنی سند اس کی صحیح ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ آیات کب اتری۔ غزوہ تبوک میں کچھ منافقین نے یا کچھ لوگوں نے جو قراء تھے، قرآن پڑھنے والے، ان کا استہزاء کیا، ان کے قرآن پڑھنے کا استہزاء کیا، اور کہا کہ یہ ایسے ایسے پڑھتے ہیں، قرات کا استہزاء کیا، اور کہا کہ یہ بڑے پیٹوں والے ہیں، یہ فلاں ہیں، اور لڑنے میں بزدل ہیں، اس طرح کی باتیں کی۔ یعنی دیندار جو تھے، جو متدین تھے، ان کے قرآن کی قرات کرنے کا استہزاء کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اور ان پر باتیں کی۔ تو صحابہ کرام نے وہ باتیں کرنے والا جو تھا شخص یا جو تھے، ان کے بارے میں نبی علیہ السلام کو آ کر بتایا کہ اللہ کے رسول فلاں فلاں لوگ جو ہیں وہ قراء کے بارے میں، قرات کے بارے میں، قرآن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ آیات اتری، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے۔ وہ شخص جس نے یہ باتیں کی تھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سواری کا پائیدان پکڑ کر اللہ کے نبی کی سواری کے پیچھے پیچھے گھسٹ کر جا رہا تھا، اور اللہ کے نبی اس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہہ رہا تھا اللہ کے رسول ہم تو کھیل کود رہے تھے، ہم تو شغل میلہ کر رہے تھے، اس وجہ سے ہم قاریوں کو مذاق کر رہے تھے، قراء کو، آپ کے صحابہ کرام کو. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات پہ توجہ ہی نہیں دے رہے، اتنا غصے میں ہے. آپ سواری کو تیزی سے دوڑاتے جا رہے ہیں اور وہ گھسٹتا ہوا ساتھ ساتھ جا رہا ہے، اور آپ قرآن کریم کی آیت پڑھ رہے ہیں قد لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. آپ یہ آیت کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ آگے کی طرف اپنی سواری کو دوڑاتے جا رہے ہیں، اور وہ سواری کے ساتھ ساتھ اپنے پاؤں کو زمین پہ گھسٹتا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی اس کی توجہ نہیں کر رہا ہے. اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے، علماء کرام مفسرین لکھتے ہیں اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے سبب نزول سے کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑائے، چاہے مذاق میں کیوں نہ کر رہا ہو، مذاق اڑائے لیکن مذاق میں کہ میں تو ویسے مذاق کر رہا تھا، کھیل کود کر رہا تھا، یا رسول کا یا سنت کا یا قرآن کا یا نماز کا مذاق اڑائے، اس بندے کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، اس بندے کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، اس سے توبہ کروائی جائے گی. جیسے گزشتہ دنوں میں، گزشتہ ایام میں ایک خبیث نے موسیقی لگا کر، گانا لگا کر نماز میں ڈانس کیا، والعیاذ باللہ، نماز میں ڈانس کر رہا تھا اور اوپر موسیقی لگائی ہوئی ہے. مجھے بتائیے کہ نماز جو شعیرہ ہے اسلام کا، ارکان اسلام میں سے اہم ترین رکن ہے، اس کا مذاق اڑانا اس انداز سے، اگر ہم اس معاملے کے اندر ایسی کوئی ایک نہیں، ایسی بہت ساری ویڈیوز پھر رہی ہیں آج کل، اگر ہم اس انداز میں ان چیزوں کو، ان مسائل کو لوگوں کے اندر نہیں عام کریں گے اور ہم ڈرتے رہیں گے، ہم کہیں گے یار مسئلہ حساس ہے، پاکستان میں پہلے تکفیر کا فتنہ ہے، پاکستان میں پہلے فلاں ہے، ہمارے علماء کو اس مسئلے میں سٹینڈ لینا چاہیے، ہمارے علماء کو اس مسئلے میں باقاعدہ ایک کمیٹی بننی چاہیے، اور اس کمیٹی کے اندر ایسے اصول اور قاعدے طے پانے چاہیے کہ جو بندہ پاکستان اسلامی ریاست کے اندر رہ کر نماز کا مذاق اڑائے، فلاں چیز کا مذاق اڑائے، استہزاء کرے، اس کو پھانسی میں لٹکایا جائے، اس کی سزا متعین ہونی چاہیے. وگرنہ جیسے اس بندے نے کیا نماز کے اندر ناچنے کا، کوئی اور کل کو اور کرے گا، اور ہوتے رہتے ہیں واقعات، ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو دلیری ملتی ہے، جرأت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے ایسے کاموں سے. تو اس وجہ سے کوئی پاکستان ریاست کے اندر جیسے دیگر قوانین ہیں حرمت رسول کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے بارے میں اگرچہ لاگو نہیں ہوتے، اپلائی نہیں ہوتے، لیکن ہیں ایسے یہ بھی ایک قاعدہ اور اصول اور یہ بھی ایک قانون ہونا چاہیے کہ جو اسلامی شاعر میں سے، بلکہ ہے قانون اس بارے میں بھی، لیکن بات یہ کہ قوانین کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. ایسا قانون ہونا چاہیے کہ، اور اس کو لاگو بھی ہونا چاہیے کہ جو بندہ نماز کا مذاق اڑائے، حج کا مذاق اڑائے، عمرے کا مذاق اڑائے، رسول اللہ کا مذاق اڑائے، کسی شعیر دین سے متعلق کسی بھی چیز کا، بیت اللہ کا کسی چیز کا بھی مذاق اڑائے، اس کی سزا ہونی چاہیے. کیونکہ ان آیات کے اندر ہمیں واضح یہ سبق مل رہا ہے، یہاں مذاق میں کوئی کر رہا ہو، کھیل کود میں، شغل میلے میں، یا جو ہے وہ سنجیدہ ہو، برابر ہے. چیزوں کے اندر شغل میلہ نہیں چلتا. وہ تو یہی کہہ رہا تھا نا اللہ کے نبی علیہ السلام کی سواری کے ساتھ لٹک کر، سواری کے ساتھ جو ہے وہ پائیدان کو پکڑ کے، انما کنا نخوض ونلعب، ہم تو اللہ کے رسول شغل میلہ کر رہے تھے، ہم تو ویسے ہی مطلب دل بہلانے کی باتیں کر رہے تھے. قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، مذاق تم آپس میں کرو ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے آپ کو ایک دوسرے کو، لیکن تم اللہ، اس کی آیات اور رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو. تمہارے لیے صرف یہ دین ہی بچا ہے مذاق کے لیے، نماز بچی ہے، روزہ بچا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات بچے ہیں مذاق کے لیے، تم آپس میں کرو ایک دوسرے کو. تو یہ تعظیم کے منافی ہیں چیزیں، یہ کلمہ توحید کی شروط کے منافی ہیں یہ چیزیں. علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ ایک فائدہ میں نے نقل کیا ہے. علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا کہ جو لوگ داڑھی والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یا جو دیندار لوگ نمازی پرہیزگار ہوتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں ان کے ساتھ، کیا وہ بھی ان آیات کا مصداق ہیں؟ یعنی کیا وہ ان آیات میں جو کفر بیان ہوا ہے، کیا وہ اس طرح کافر ہیں؟ یعنی ان پر کیا کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے جو داڑھی کا مذاق کرتے ہیں یا دیندار لوگوں کا، مذہبی لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں تفصیل ہے، اس مسئلے میں تفصیل ہے. اگر تو ان کے ساتھ اس وجہ سے تمسخر کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ دین پر عمل کرنے والے اور اس کے احکامات کو ماننے والے ہیں، یعنی اگر ان کے اعتراض اور ان کے مذاق اور تمسخر کی وجہ ان کا دیندار ہونا ہے، داڑھی اللہ کے نبی کی سنت ہونا ہے، اس وجہ سے مذاق اڑاتے ہیں، تو اس صورت میں
ان کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو ان کے ساتھ اس وجہ سے تمسخر کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ دین پر عمل کرنے والے ہیں اور اس کے احکامات کو ماننے والے ہیں، تو ان سے استہزاء در حقیقت شریعت سے استہزاء ہے۔ اس صورت میں ان سے اگر کوئی استہزاء کرتا ہے، داڑھی والے سے داڑھی پر یا دیندار آدمی کی دینداری پر اگر اعتراض کرتا ہے تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ان پر اعتراض کرنا، ان پر استہزاء کرنا، ان کے ساتھ مذاق اڑانا، ان کا یہ دین کا مذاق اڑانا ہے، اور دین کا مذاق اڑانا شریعت کا یہ کفر ہے۔ ہاں اگر وہ صرف اس کی ذات پر تنقید کر رہا ہے، اس کے کسی برے رویے کی وجہ سے، اگر وہ اس کے کسی برے رویے کی وجہ سے اس کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے، یا مثلا اس کو داڑھی کا تانا دے رہا ہے، یا یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، یہ بھی گناہ ہے لیکن کفر نہیں ہے۔ مثلا ایک بندہ جو ہے کسی کے ساتھ دھوکا کرتا ہے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ کرتا ہے، تو وہ آگے سے کہتا ہے تم داڑھی رکھ کے یہ کر رہے ہو۔ بہت سارے لوگ آج کل مطلب کہ جو بھی کوئی داڑھی والا غلط کام کرتا ہے کہتے ہیں دیکھیں داڑھی رکھ کے یہ کام کر رہا ہے۔ اب اگر تو داڑھی سے وہ اس وجہ سے نفرت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور دین کا حصہ ہے، تو پھر تو اس کے کفر میں شک نہیں۔ لیکن اگر اس کے رویے کی وجہ سے اس پہ اعتراض کر رہا ہے، اس کی اس غلط روش کی وجہ سے اس کو کہہ رہا ہے کہ داڑھی رکھ کے تم ایسا کر رہے ہو، تو ہے یہ گناہ۔ داڑھی کو ڈال بنانا یہ صحیح نہیں ہے۔ نہ تو اس بندے کو زیب دیتا ہے کہ وہ داڑھی رکھ کے ملاوٹ کرے اور دھوکہ دے لوگوں کو، تاکہ لوگ داڑھی سے مطمئن ہو کے اعتماد میں آ کے میرے ساتھ کاروبار کریں، شیئرنگ کریں اور میرے اوپر یقین کر لیں، اعتماد کر لیں۔ نہ تو اس کو یہ زیب دیتا ہے، اور نہ ہی جو اس داڑھی کا تانا دے رہا ہے اس کو زیب دیتا ہے کہ وہ داڑھی کا تانا دے۔ یعنی داڑھی کا عمل اس کا اپنا عمل ہے، اور اس کا دھوکہ فراڈ کرنا یہ اپنا عمل ہے۔ کیا بغیر داڑھی والا یہ کام نہیں کرتا؟ بغیر داڑھی والا دھوکہ فراڈ نہیں کرتا؟ تو وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، لیکن آپ داڑھی کو آگے پیش کریں ہر کام کے اندر کہ دیکھیں داڑھی یہ کر رہی ہے، داڑھی یہ کر رہی ہے، تو یہ در حقیقت جو ہے وہ اللہ کے نبی کی سنت سے نفرت ہے۔ تو بہرحال فرق کیا جائے گا، اگر تو کوئی اس وجہ سے تنقید کر رہا ہے دین پر یا دیندار آدمی پر یا اس کی داڑھی پر کہ وہ اللہ کے نبی کی سنت ہے یا دین کا حصہ ہے، تو یہ اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر وہ اس کی ذات کی وجہ سے اس پہ تنقید کرتا ہے، اس کی داڑھی پر یا اس کے لباس پر یا اس کی کسی چیز پر، تو اس صورت میں جو ہے وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن خطرے سے خالی نہیں۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل علم اور اہل دین کا مذاق اڑانے سے گریز کرے، کہ وہ اہل علم اور علماء اور اہل دین جو متدین لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، ان کا مذاق اڑانے سے اس کو گریز کرنا چاہیے۔ جیسا کہ بعض لوگ جو ہے وہ اپنا واجب سمجھتے ہیں کہ روزانہ کسی مولوی پر بات کرنا، کسی دیندار آدمی پہ بات کرنا، لو دیکھو یہ بڑا نمازی، یہ فلاں پرہیزگار، یہ مطلب یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کو بسا اوقات احساس کمتری کا شکار انسان ہو جاتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید جو ہے اگر میں بھی یہ کام کروں گا تو لوگ بھی مجھے یہ باتیں کریں گے، کیونکہ وہ خود دوسروں کو باتیں کرتا ہے۔ تو یہ صحیح نہیں عمل ہے۔ اگر کسی کی کوئی غلط عادت اس کے اندر ہے تو ہمیں دین کا تانا نہیں اس کو دینا چاہیے، ہمیں دین کا تانا نہیں دینا چاہیے اس کو، ہمیں اس کے علم کا تانا نہیں دینا چاہیے۔ البتہ اس کو اس کی غلطی کی نشاندہی کریں آپ۔ تو یہ اس پہ تفصیل ہے استہزاء کے حوالے سے جو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ باقی جو نواقض ہیں انشاءاللہ ان کو ہم اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے۔ یہ 6 ہمارے نواقض ہو گئے، اس کے بعد 7واں، 8واں، 9واں اور 10واں، یہ 10 نواقض۔ باقی 4 جو ہیں جس میں جادو ہے، اس طرح تعلیم، دین کی تعلیم سیکھنے سے اعراض کرنا اور نفرت کرنا، اور اس طرح کی دیگر چیزیں جو ہیں انشاءاللہ اس پہ ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔